2018 کی بات ہے۔ پشاور سے کچھ گھنٹے کی دوری پر ایک چھوٹی سی جھیل ہے، کالا پانی جھیل۔ لوکل لوگ اسے مردہ پانی بھی کہتے ہیں۔ کوئی نہیں جاتا وہاں، کوئی نہیں رہتا آس پاس، اور جو گیا واپس آیا تو کچھ نہ کچھ چھوڑ آیا اپنا، یا تو عقل یا تو زندگی۔ لیکن ینگ ہیں ہم، اور ینگ لوگ ڈرتے نہیں کرتے۔ ہمارے گروپ میں 5 لوگ تھے۔ زین 24 سال، لیڈر ٹائپ، ہر چیز میں سب سے آگے۔ ڈر اسے چھوٹا تھا، یا شاید وہ ڈر کو چھپاتا بہت اچھی طرح تھا۔ حمزہ، زین کا چائلڈ ہوڈ فرینڈ، موٹے فریم کا چشمہ، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بک ہاتھ میں، ریشنل تھا، بوتھوں پر یقین نہیں تھا اسے۔ ثنا، حمزہ کی بہن، 21 سال، بہت کم بولتی تھی، لیکن جب بولتی تھی تو کچھ نہ کچھ ایسا کہتی جو بعد میں سچ نکلتا۔ عمر گروپ کا کامیڈین، ٹینشن ہو تو وہ جوک مارتا، ڈر ہو تو وہ اور زیادہ جوک مارتا، اس طرح ڈر چھپاتا تھا۔ اور میں بلال، یہ میری کہانی ہے۔ میں وہ ہوں جو واپس آیا، اور میں وہ ہوں جو کچھ چھوڑ آیا وہاں۔ پہلا دن جانا، عمر نے آئیڈیا دیا تھا، بالکل اسی کی طرح۔ یار کیمپنگ کرتے ہیں کالا پانی جھیل کے پاس، انسٹاگرام کے لیے بھی پکچرز ملیں گی اور تھوڑا ایڈونچر بھی ہو جائے گا۔ حمزہ نے امیڈیٹلی فون نکالا، وہ جھیل کے بارے میں سرچ کیا۔ یار یہاں لکھا ہے کہ یہ جھیل 1947 سے پہلے کی، برٹش زمانے میں کچھ لوگ ڈوبے تھے اس میں۔ لوکل لوگ کہتے ہیں کہ رات کو کوئی آوازیں آتی ہیں پانی سے۔ یار یہ باتیں ہیں۔ زین نے ہاتھ ہلا کے کہا، چلو چلتے ہیں یہاں پر۔ ثنا نے کچھ نہیں کہا، صرف کھڑکی سے باہر دیکھا اور دھیرے سے بولی، رات کو جھیل کے قریب مت جانا۔ ہم سب ہنسے، کاش ہم نہیں ہنستے۔ جھیل تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ راستہ پتلا تھا، ایک طرف پہاڑ تھے، دوسری طرف گہرا جنگل۔ جی پی ایس نے کام کرنا بند کر دیا۔ 3 کلومیٹر پہلے زین نے اپنی میموری سے راستہ نکالا۔ وہ پہلے آ چکا تھا یہاں دن میں ایک بار، بہت سال پہلے۔ جھیل پہلے نظر میں خوبصورت تھی، گہرا نیلا پانی، بالکل صاف۔ ایک طرف پہاڑی دیوار، دوسری طرف ڈینس جنگل، اوپر کھلا آسمان میں تارے نکل آئے تھے۔ یار یہ تو مست جگہ ہے، عمر نے کہا۔ بہت لوگ ڈرتے ہیں یہاں سے اور بھوت کرتے رہتے ہیں، یہاں تو ہنی مون ہونا چاہیے تھا۔ حمزہ ہنس دیا۔ زین نے ٹینٹ لگایا۔ ثنا جھیل کے کنارے گئی، پانی میں ہاتھ ڈالا، پھر ہاتھ فوراً باہر نکال لیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پانی بہت ٹھنڈا ہے، غیر فطری طور پر ٹھنڈا۔ پہاڑی جھیل ہے، ٹھنڈا ہی ہوگا، زین نے شوٹنگ ڈسٹنس سے کہا۔ ثنا نے کچھ نہیں کہا، وہ ٹینٹ کی طرف واپس آ گئی اور بیٹھتے بیٹھتے دھیرے سے مجھے بولی، بلال آج رات کوئی بھی اکیلا مت جانا جھیل کے پاس۔ پہلی رات آگ کے پاس سے۔ رات کے 9 بج گئے، آگ جل رہی تھی، کھانا کھا چکے تھے۔ عمر اپنا فون پر کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہیڈ فونز لگے۔ حمزہ اپنی بک میں تھا۔ زین انگریز کی سگریٹ جلا کے آگ کے پاس لیٹ گیا تھا۔ ثنا اور میں چپ چاپ بیٹھ کے جھیل کو دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار میں نے نوٹس کیا، جھیل کے پانی میں بالکل ساکت تھا، ایک بھی لہر نہیں، ایک بھی ہلاؤ نہیں، جیسے پانی نہیں، جیسے کالا شیشہ لگا ہوا وہ زمین پر۔ کوئی مچھلی نہیں۔ ثنا نے دھیرے سے کہا، کیا اس جھیل میں کوئی مچھلی نہیں؟ کوئی پرندے بھی نہیں آئے پانی پینے؟ تو نے نوٹس کیا؟ میں نے غور کیا۔ یار یہ تو سچ ہے، پر رات ہے نا، اس ٹائم کون ہوگا؟ آس پاس جنگل میں چھپکلی کی آوازیں تھیں، دور کہیں الو کی، لیکن جھیل کے بالکل پاس خاموشی، جیسے جھیل کے پاس کوئی بھی آنا نہیں چاہتا۔
जानवरों को पता होता है। सना ने कहा, क्या पता होता है? वो कुछ नहीं बोली। रात के 11 बज चुके थे। सना और हमजा सो गए थे टेंट में। जैन भी आधा सो गया था आग के पास ही। उमर का फ़ोन बैटरी ख़त्म हो गया था। वो घूर रहा था आसमान की तरफ। मैं जाग रहा था। फिर मैंने सुना पानी की आवाज़, हल्की, जैसे कोई पानी में हाथ हिला रहा हो। छपक छपक छपक। मैंने उमर को देखा और धिक्का दिया, सुना तूने? क्या? झील से आवाज़ आ रही है। उमर ने कान लगा के सुना, फिर मुस्कुराया। यार हाथ चलाना बंद कर अपना, मैं सीरियस हूँ। उमर ने फिर सुना। इस बार उसकी मुस्कुराहट गई। हाँ कुछ है। हम दोनों उठे, टॉर्च ली, झील की तरफ गए। झील का किनारा खामोश था, कोई नहीं था। पानी वही काला, साकित, खामोश। शायद कोई जानवर होगा यार। हाँ शायद। हम वापस जाने लगे। तभी मैंने देखा झील के बीच में पानी के ऊपर एक औरत नजर आई। सफेद कपड़ों में, बाल खुले, पानी में, लेकिन घुटने तक भी नहीं, जैसे पानी के ऊपर सिर्फ ऊपर खड़ी थी। मैंने उमर के हाथ पकड़ा। वो थे। उमर ने देखा, उसकी ब्रीथ रुक गई। औरत ने सर उठाया, हमारी तरफ देखा। इतनी दूरी पर भी आंखें नजर आईं, सफेद, बिल्कुल सफेद। और वो मुस्कुराई। मैं नहीं जानता हम कैसे टेंट तक पहुंचे। जैन उठ गया था हमारी चीख की आवाज़ से शायद। हमजा और सना भी बाहर आ गए। क्या हुआ? उमर कुछ बोल नहीं सका। मैंने बताया। हमजा ने टॉर्च लिया और झील की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। तुम दोनों ने कुछ और पिया था? जैन ने कहा। जैन, मैंने देखा। उमर ने भी देखा। मैंने भी देखा, उमर ने फाइनली कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सना टेंट के अंदर से बाहर नहीं आई। वो अंदर से बोली, मैंने कहा था ना, हम उस रात सोए नहीं, कोई भी नहीं सोया। सुबह जैन ने कहा कि वापस चलना चाहिए। हमजा ने कहा कि रेशनल एक्सप्लेनेशन होगी। उमर ने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सना ने कहा, अब नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जैन ने पूछा। क्योंकि उसने देख लिया हमें, अब वो जाने नहीं देगी। ये बकवास है। ठीक है जाओ। जैन गया, गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और इंजन बंद हो गया। दोबारा स्टार्ट किया, फिर बंद। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। जैन गाड़ी से निकला। चेहरा सफ़ेद था। बैटरी डेड है। कल रात पूरी चार्ज थी। खामोशी। ठीक है, हमजा ने कहा। सेल फोन से किसी को कॉल करते हैं। किसी को भी सेल फोन सिग्नल नहीं दे रहा था। 3 किलोमीटर पहले सिग्नल था। यहाँ कुछ नहीं, जैसे जगह ही सिग्नल नहीं देता। ये जैसा कोई सिग्नल जाने नहीं देता। हम वहाँ रह गए। दूसरी शाम कोई नहीं गया झील के पास। हम सब टेंट के अंदर बैठ गए। आग भी नहीं जलाई। उमर ने कहा कि शायद रोशनी से वो आई। रात के 12 बजे हमने फिर सुना वही आवाज़, छपक छपक छपक। इस बार दूर से नहीं, टेंट के बिल्कुल बाहर से कोई चल रहा था। कदम की आवाज़, जैसे पानी में भीगा हुआ कोई। हर कदम से पानी टपकता हुआ, टप टप टप। हमजा ने टॉर्च उठाया। जैन ने हाथ पकड़ लिया उसका। मत, कोई भी बाहर मत जाए। आवाज़ टेंट के बिल्कुल पास आ गई। 1 इंच का फर्क था कपड़े और जो भी था उसके दरमियान। खामोशी। फिर टेंट के जिपर हिलने लगे, बाहर से स्लोली, धीरे धीरे, ऊपर से नीचे। सना ने मेरी हाथ को पकड़ लिया। उमर की आंखें बंद थीं। हमजा ने टॉर्च टाइट पकड़ रखा था। जला नहीं रहा था, बस टाइट पकड़ रखा था। जैन की सांस नहीं आ रही थी। रुक गया। फिर एक आवाज़ आई बिल्कुल बाहर से, बिल्कुल टेंट के फैब्रिक के उस पार से। अंदर आओ। औरत की आवाज़, गहरा गीला, जैसा पानी के अंदर से आ रही हो। कोई नहीं हिला।
کوئی نہیں بولا اندر آؤ۔ عمر نے چیخ ماری، ایک چھوٹی دبی ہوئی چیخ جو اس نے فوراً روک لی۔ پھر اچانک آواز چلی گئی، قدم کی آواز دور ہوتی گئی۔ پھر کچھ نہیں، ہم سب اس رات اس طرح بیٹھے رہے، ہاتھ پکڑے کہ صبح تک نیند نہیں آئی کسی کو۔ تیسری صبح حمزہ نے اعلان کیا کہ وہ جھیل کے پاس جائے گا۔ میں دیکھوں گا کیا ہے، کوئی نہ کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے۔ حمزہ ثنا نے کہا، نہیں میں نہیں مانتا ان چیزوں میں، کوئی انسان ہوگا، کوئی ہمیں ڈرا رہا ہوگا۔ زین نے بھی ایگری کیا، شاید اس لیے کہ ڈرنے سے انکار کرنا آسان تھا۔ ہم سب گئے دن میں، دھوپ میں، جھیل وہی سخت کالا خاموش۔ حمزہ نے پانی میں پتھر پھینکا، پتھر پانی میں گیا، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی لہر نہیں آئی، جیسے پتھر کسی گہرے سیاہ اندھیرے میں کھو گیا ہو۔ یہ نارمل نہیں، حمزہ نے دھیرے سے کہا۔ پھر اس نے جھیل کے کنارے دیکھا اور وہ رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہم گئے، کنارے پر مٹی میں پیروں کے نشان تھے، عورت کے، باہر جھیل کی طرف سے آتے ہوئے، ٹینٹ کی طرف جاتے اور پھر جھیل کی طرف واپس جاتے۔ نشان الٹے تھے، مطلب انگلیاں ہیر کی طرف اور آدھی انگلیوں کی طرف، چڑیل کے پیروں کے نشان۔ حمزہ کا ریشنل چہرہ پہلی بار اٹھا، کچھ نہیں بولا، بس پتھر کی طرف دیکھنے لگا۔ تیسری رات ثنا نے مجھے اکیلا بلایا۔ بلال، اس نے کسی کو چوز کیا ہے۔ کیا مطلب؟ چڑیل اکیلے نہیں آئی، وہ کسی کے لیے آئی ہے، ہمارے میں سے کسی ایک کے لیے۔ ثنا، یہ سنو، میری نانی نے بتایا تھا چڑیل تب آتی ہے جب کوئی انفینشڈ کام ہوتا ہے، یا تو کسی کو لینے ہوتا ہے یا کسی چیز کو بدلہ لینا ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ ثنا نے اپنی بیگ سے کچھ نکالا، ایک چھوٹی سی تعویذ اور ایک کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، یہ پانی میں پھینکو اور یہ پڑھنا ہوگا کسی کو، جھیل کے کنارے پر اکیلے رات کو۔ ثنا، یہ پاگل پن ہے۔ بلال، اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ حمزہ کے جوتے دیکھے ہیں تو نے؟ کیا؟ صبح سے اس کے جوتے گیلے ہیں اندر سے۔ وہ جھیل کے پاس نہیں گیا تو گیلے کیوں ہیں؟ میں گیا رات کے 2 بجے، اکیلا جھیل کے کنارے پر بیٹھا، کاغذ ہاتھ میں اور ٹارچ بند، صرف چاند کی روشنی۔ پڑھنا شروع کیا وہ جو ثنا نے لکھا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کیا تھا، کوئی دعا تھی، کوئی کہنا تھا۔ پڑھتا رہا، پھر جھیل میں کچھ ہلا، پانی نے پہلی بار لہر لی، دوسری بار، تیسری بار، اور وہ نکلی۔ پانی سے دھیرے دھیرے سفید کپڑے، بال چہرے پر، بالکل سیدھی میری طرف آتی ہوئی۔ میں نے پڑھنا بند نہیں کیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز میری کانپ رہی تھی، لیکن پڑھتا رہا۔ وہ رک گئی، میرے سے 5 قدم دور۔ میں نے آنکھیں اٹھائیں، وہ کھڑی تھی، چہرہ نہیں دکھا، بالوں کے پیچھے چھپتا ہوا، لیکن اس کی آنکھیں اس اندھیروں میں بھی چمک رہی تھیں، بالکل سفید۔ وہ جھکی میری طرف، اتنی کہ اس کے بال میرے چہرے کے قریب آ گئے، اور میں نے سنا بالکل کان میں، وہ میرا تھا۔ کیا مطلب تھا مجھے آج بھی نہیں پتا۔ میں نے تعویذ جھیل میں پھینکا۔ ثنا نے کہا تھا ایسے کرنا، اور وہ پیچھے ہٹی، دھیرے دھیرے جھیل کی طرف، پانی میں گھٹی اور وہیں غائب ہو گئی۔ لہریں بند ہو گئی، پانی واپس ساکت ہو گیا۔ صبح گاڑی سٹارٹ ہو گئی، پہلی بار میں سیل فونز میں سگنلز آ گئے۔ ہم نکلے، کوئی کچھ نہیں بولا، گھنٹوں تک۔ شہر پہنچے، کھانا کھایا، چائے پی۔ تب زین نے پوچھا، وہ سچ میں تھی؟ ہاں، میں نے کہا، اور تم نے اسے بھیجا واپس؟ ثنا نے کیا، میں صرف گیا تھا۔ حمزہ نے اپنا چشمہ اتارا، آنکھیں پوچھی۔ پہلی بار کچھ نہیں بولا ریشنل۔ عمر نے کہا، میں کبھی کیمپنگ نہیں کروں گا دوبارہ۔ ثنا نے کچھ نہیں کہا، وہ چائے کے کپ پکڑے کسی دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ثنا، تو نے کیسے جانا؟
تھا کہ وہ حمزہ کو لے جانا چاہتی تھی۔ ثنا نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے نہیں جانا تھا تو پھر میں نے گیس کیا تھا۔ حمزہ کے گیلے جوتے دیکھے۔ وہ سائن تھا، چڑیل تب گیلا کرتی ہے۔ جسے لے کے جانا ہو، راستے میں لے جانے سے پہلے تھوڑا تھوڑا اپنا دنیا میں لے جاتی ہے۔ خاموشی۔ اور اگر تعویذ کام نہ کرتی؟ حمزہ نے دھیرے سے پوچھا۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کہانی 2018 کی ہے۔ آج بھی ہم 5 دوستوں میں سے کوئی بھی اس جھیل کے بارے میں بات نہیں کرتا، کوئی بھی اس راستے سے نہیں گزرتا، کوئی بھی کبھی واپس نہیں گیا وہاں۔ حمزہ نے بھوت ماننا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عمر نے کامیڈی چھوڑ دی۔ کچھ سالوں بعد زین شہر چھوڑ گیا، کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا، کوئی ریزن نہیں دیا۔ اور میں رات کو کبھی کھڑکی کھلی رکھ کر نہیں سوتا، اور کبھی کبھی جب بارش ہو رہی ہو، جب پانی کی آواز ہو رہی ہو، تو مجھے خوف آتا ہے۔ میں سنتا ہوں وہ بات جو اس نے مجھے کان میں کہی تھی، وہ میرا تھا۔ میں آج بھی نہیں جانتا کس کا تھا، کیا تھا، کیوں مجھے بتایا۔ اور کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں تھا۔ کالا پانی جھیل آج بھی ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں رہتا آس پاس، لیکن کہتے ہیں اماوس کی رات جھیل کے کنارے پر الٹے پیروں کے نشان ملتے ہیں۔ مزید ایسی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔